السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج 26 نومبر ہے، بہت اہم دن ہے۔ عمران خان صاحب کا لانگ مارچ، ایک تاریخی لانگ مارچ، ایک تاریخی جلسہ راولپنڈی میں۔ لوگوں کی آمد، قافلے، ہر طرف سے پورے پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں۔ پنڈی کے لوگ بہت اندر چارجڈ ہیں۔ کیا توقع ہو سکتی ہے یہاں پر عمران خان صاحب کے اعلان کے حوالے سے، وہ میں عرض کروں گا۔ ایک میری ملاقات بھی ہوئی عمران خان صاحب سے، بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی، بول پہ وہ انٹرویو چلا، لیکن کچھ چیزیں جو ان کے ساتھ ڈسکس ہوئیں یا جو میری آبزرویشن ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن ابتدا میں سب سے پہلے جنرل عاصم منیر چیف آف آرمی سٹاف بنے اور جنرل ساحر شمشاد چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی۔ کیا کریں گے جنرل عاصم منیر؟ ایک بڑا سوال ہے اس ساری صورتحال میں۔ نواز شریف صاحب کیوں ان کو لگانا چاہتے تھے اور عمران خان نے کیوں اوکے کیا؟ اب جب میں ان سے میری ملاقات ہو چکی ہے عمران خان سے، تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ میرے سامنے ہیں۔ عمران خان صاحب نے جنرل عاصم منیر کے ساتھ کام کیا، تقریباً 7-8 مہینے وہ ڈی جی آئی رہے جب عمران خان وزیر اعظم تھے، اور ان کے آپس میں بہت اچھے تعلقات تھے، بہت اچھے طریقے سے وہ سمجھتے ہیں۔ اور جو مجھے پی ٹی آئی کے لوگوں نے بتایا کہ عاصم منیر صاحب جس طرح کی ان کی شخصیت ہے، اور جو ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں، جو وہ لوگ جو سارے جن کی نظر تھی ان معاملات پر، ان کا یہ کہنا ہے کہ عاصم منیر صاحب کی جو شخصیت ہے اور جو ان سے توقع کی جا رہی ہے، ان کا رول بہت اے پولیٹیکل ہوگا، غیر سیاسی رول ہوگا۔ اس سے پہلے جب وہ آئی ایس آئی کے سربراہ بنے تھے تو انہوں نے اس وقت بھی آئی ایس آئی کا جو سیاسی رول تھا اس کو ختم کرنے کی بات کی تھی، اور جو اس وقت اسپیکولیشن ہے کہ انہوں نے جو حکومت کی کچھ چیزوں کے حوالے سے اپنی ریزرویشنز کا اظہار کیا تھا، اور بالکل کھل کر انہوں نے ریزرویشن کا اظہار کیا تھا، گویا وہ جو قانونی طور پر جو ان کی رسپانسبلٹی ہے اس کو انتہائی ایمانداری سے پورا کرنے کے بارے میں سوچتے رہیں اور کرتے رہیں۔ اور اگر کوئی یہ توقع کرتا ہے کہ کوئی کسی طرح کے ناجائز کام میں ان کی مدد یا حمایت کی جائے گی، تو یہ ایک ایسی امید ہے کہ جو پوری نہیں ہونے والی۔ قریبی ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ عاصم منیر صاحب بالکل اکارڈنگ ٹو دا بک کام کریں گے، بالکل اسٹریٹ چلیں گے۔ آئی ایس آئی کا پاکستان کے اندر جو سیاسی رول ہے، جس میں حکومتوں کو بنانے اور حکومتوں کو ختم کرنے کا سلسلہ چلتا رہا ماضی میں، اس رول کو وہ مکمل طور پہ ختم کریں گے۔ پروفیشنلزم جو ہے فوج کے اندر، وہ اس کو لانے کی بات کریں گے۔ بالکل جنرل باجوہ کی طرح ایمبیشس نہیں ہے۔ جنرل باجوہ نے تو اپنے کریکٹر سے، اپنی گفتگو سے یہ بالکل یہ بات واضح ہے کہ انہوں نے جھوٹ بھی بولے، فلپ فلاپ بھی کیا۔ پہلے عمران خان کو، پہلے انہوں نے نواز شریف کو نکالا، پھر اس کے بعد عمران خان کو نکالا، اور اپنی ایکسٹینشن کو انہوں نے استعمال کیا اپنی بارگیننگ کے لیے۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد جس طریقے سے اپنے مخالفین کو ڈیل کیا، صحافیوں کو ڈیل کیا، اور ان کے حوالے سے جو ایک رپورٹ آئی ہے فیکٹ فوکس، جس میں اتنی زیادہ کرپشن کی کہانیاں ہیں، ایک پوری لیگسی ہے، وہ چیزیں جو ہیں یہ عاصم منیر صاحب نہ ان کو پسند کرتے ہیں، اور نہ ان کی کوئی اس طرح کی کوئی ان کی خواہش ہے۔ اور ایک دوسری بات، جو عاصم منیر صاحب کا آرمی چیف بننا ہے، میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ بہت ہی ڈیکوریٹڈ آفیسر ہیں، بہت ہی کمپیٹنٹ آفیسر ہیں، اور انہوں نے اپنی سروسز میں بطور ڈی جی ایم آئی، بطور ڈی جی آئی، اور جو بھی انہیں کمانڈ ملی، بڑی ایمانداری سے اپنی جو لیڈرشپ ہے اس کی بات کو مانا، اور بک کے اندر رہتے ہوئے سارا کام انہوں نے ڈیلیور کیا، ہر چیز انہوں نے کی جو ان سے توقع کی گئی تھی۔ لیکن یہ جو کہانی آئی ہے جنرل قمر جاوید باجوہ کی کرپشن کی، اور اس میں جو ایک افسوسناک منافقت ہمیں نظر آئی ہے، یعنی بجائے اس کے کہ اگر آرمی چیف کے حوالے سے یہ آیا ہے کہ انہوں نے، باجوہ صاحب نے 12 ارب روپے بنائے ہیں، تو بجائے اس کے ڈینائل کے، بجائے اس کی تحقیقات کے یا اس کا نام کلیئر کرنے کے، کیونکہ جب تک یہ ثابت نہ ہو یہ صرف ایک الزام ہے، اور پاکستان کی فوج پاکستان کے لوگوں کے دلوں کے بہت نزدیک ہے، تو اس کو
اس کو لوگ چاہیں گے کہ اس کی کلیئرٹی ہو، تو حکومت نے بجائے اس کو کلیئر کرنے کے یہ لگانا شروع کر دیا کہ یہ ٹیکس ریکارڈ لیک کیسے ہوئے ہیں، یعنی ان ادر ورڈز، دوسرے الفاظ میں وہ یہ تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو پھر ایک سوال ہے کہ یہ 4-5 سال میں اگر اتنے پیسے آئے تو کہاں سے آئے، اور اگر یہ جھوٹ ہے تب بھی یہ بات لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے۔ تو عاصم منیر صاحب جو ہیں، ان کا جو اس وقت جو رسپانسبلٹی ہے ان کی، جو وہ کریں گے، جو ان کے آگے چیلنجز ہیں، اس کے حوالے سے امریکن میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے، دنیا کا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، یہاں پہ بھی لوگ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان فوج کا امیج ریسٹور کرنا، پاکستان فوج کے حوالے سے، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے پاکستان میں جو ریجیم چینج آپریشن کی جو کہانی ہے، یہ ثابت کرنا کہ اب پاکستان کی فوج کسی طرح کی سیاست میں انوالو نہیں ہے، اور سویلین سپریمیسی اس کے لیے پاکستان کی فوج راضی ہے۔ اب اگر سویلین سپریمیسی کی بات ہوگی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جنرل قمر جاوید باجوہ نے جس طریقے سے اس حکومت کو بنایا، ان لوگوں کو جو ایک دوسرے کی شکل تک دیکھنا نہیں چاہتے تھے ان کو اکٹھا کیا، اور پھر اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ ڈی جی آئی ایس آئی نے ایک پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے اس حکومت کا بیانیہ جو ہے اس کو درست قرار دیا، اور عمران خان کے حوالے سے، پی ٹی آئی کے حوالے سے جو گفتگو کی، سائفر کے حوالے سے جو گفتگو کی، پاکستان کے سیاسی ٹرموائل کے حوالے سے جو گفتگو کی، وہ اس لیگیسی کو لے کے جنرل عاصم منیر آگے نہیں چلیں گے۔ اور اگر وہ یہ لیگیسی لے کے آگے نہیں چلتے تو یہ جو مانگے تانگے کی حکومت ہے، جس میں 84 ممبروں والی جماعت کا بندہ وزیر اعظم ہے، یہ حکومت اور یہ اتحادی اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ ڈی جی آئی ایس آئی نے جو پریس کانفرنس کی، اس سے یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ وہ اس وقت اس حکومت کو بچانے کے لیے، اس حکومت کے بیانیے کو فروغ دینے کے لیے وہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ یہ بات جنرل عاصم منیر کبھی بھی اس کو آگے لے کے نہیں چلیں گے، یہ ان کے ذرائع بتا رہے ہیں۔ اور اگر فوج کا امیج ریسٹور کرنا ہے، اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے یہ بتانا ہے کہ وہ واقعی نیوٹرل ہے، اے پولیٹیکل ہو گئی ہے، تو پھر اس لیگیسی کو، یہ جو ایک جھوٹ پر مبنی ایک نظام بنا دیا گیا ہے، جس کو یہ کہا گیا کہ نمبر گیم، اگر اس کے پیچھے پاکستان کی ایجنسی شامل نہ ہو تو یہ نمبر گیم شہباز شریف صاحب پوری نہیں کر سکتے۔ عاصم منیر صاحب اس نمبر گیم کو اکٹھا رکھنے میں اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کو استعمال کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، یہ ان کے قریبی ذرائع بتا رہے ہیں، جن لوگوں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے وہ بتا رہے ہیں۔ اور اگر فوج کا اے پولیٹیکل امیج اگر برقرار رکھنا ہے، اس کو بنانا ہے، تو یہ کام بہت ضروری ہے۔ عمران خان صاحب نے جو اپنا انٹرویو دیا، اس میں جو انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ فوج، یہ جو ایک پروپیگنڈا تھا کہ میں اپنی مرضی کا چیف لگانا چاہتا ہوں یا فوج کو اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہوں، یہ غلط۔ اور ہم نے اسی لیے عاصم منیر صاحب کو اس لیے چنا کہ ٹھیک ہے، اگر کچھ لیکونہ ہے بھی صحیح، تو بھی ہم فوج کے ساتھ جو ہمیں لڑانے کی سازش ہے اس میں ہم شریک نہیں ہوں گے، اور ہم موقع دیتے ہیں اگر وہ واقعتاً اے پولیٹیکل ہیں۔ لیکن انہوں نے بھی جو بات کہی کہ سی بی ایمز کیا ہو سکتے ہیں، پاکستان کے لوگوں کو یقین کیسے آ سکتا ہے، جن لوگوں پر الزام ہے، جن لوگوں نے ایجنسی کے وسائل کو استعمال کیا، ان لوگوں کو اگر اپنی جگہ سے نہیں ہٹایا جاتا اگلے چند دنوں میں، اور وہ اسی طرح کا ماحول برقرار رکھتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ فوج کے اندر ابھی وہ جو طبقہ ہے اس کو کاؤنٹر کرنے میں عاصم منیر صاحب کو تھوڑا ٹائم لگے گا۔ اس میں تو کوئی ابہام نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انتہائی پروفیشنل آدمی ہے، اور صرف فوج کے جو پروفیشنل معاملات ہیں اسی کو لے کے آگے بڑھیں گے اور کسی طرح کی بھی حکومت سازی، حکومت گرانا، بنانا، ممبر کٹھے کر کے دینا، ممبر توڑنا، عدالتوں کو انفلوئنس کرنا، اس حکومت کو لے کے آؤ، اس کو چھوڑ دو، یہ کام نہیں کریں گے عاصم منیر صاحب، اور یہ بہت جلد واضح ہو جائے گا۔ اور جو انہوں نے ملاقاتیں کی، جس انداز میں ان کی جو باڈی لینگویج ہے، اس کے بارے میں بھی بہت سی باتیں ہو چکی ہیں، لیکن یہ نظر آ رہا ہے کہ جس طرح وہ شہباز شریف صاحب سے ملے ہیں اور بالکل کارپٹ پہ، ریڈ کارپٹ پہ دروازے کے باہر انہوں نے سلیوٹ کیا،
اور جو ان کی باڈی لینگویج تھی وہ بالکل جو ڈسپلن ہے اس سے آگے نہیں جائیں گے. اور اسی طرح جب صدر سے ان کی ملاقات ہوئی تو یہ ساری کی ساری جو انڈیکیشنز ہیں کہ جیسے ہی عاصم منیر صاحب عہدہ سنبھالیں گے 29 تاریخ کو چینج آف کمانڈ ہوگی تو اگلے 2-3 ہفتوں کے اندر جو پاکستان کے اندر ماضی میں پچھلے 8-9 مہینے میں جس طرح ایجنسیز کو استعمال کیا گیا حکومت بنانے کے لیے، ممبران کو اکٹھا کرنے کے لیے، الائز کو بٹھانے کے لیے، وہ طاقت جو ایجنسیوں کی ہے وہ پیچھے سے ہٹ جائے گی. اور جب فوج اے پولیٹیکل ہوتی ہے، جب یہ طاقت ایجنسیوں کے پیچھے ہٹتی ہے تو پھر پالیٹکس شروع ہو جائے گی، ریئل پالیٹکس، اور اس میں پھر فیصلہ وہی ہوگا جو پاکستان کے لوگ کریں گے. تو یہ جو حکومت ہے اس کو بچانے کے لیے پاکستان کی آواز صحیح سامنے نہیں آئے گی اور حکومت کو سیاسی طور پر یہ معاملات ہینڈل کرنا پڑیں گے. اور سیاسی ہینڈلنگ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے عوام جو ہیں وہ آزادانہ انتخابات چاہتے ہیں، شفاف انتخابات چاہتے ہیں، اور پھر اس میں جو بھی سیاسی کوئی تحریک چلے گی، جو بھی سیاست ہوگی، وہ اس حکومت کو ISI کی مدد کے بغیر یہ سب کچھ کرنا پڑے گا. تو اس کا یہی وجہ ہے کہ تفکرات سے بھرے ہوئے ہیں جناب شہباز شریف صاحب. اور ایک حیران کن بات ہے کہ کنفیوز اتنے تھے کہ منہ پہ ماسک لگایا ہوا ہے لیکن ہاتھ ملا رہے ہیں جنرل عاصم منیر سے، اور اس کے بعد پھر جب بیٹھتے ہیں آ کے تو پھر بھی وہ منہ پر اپنے ماسک لگاتے ہیں. صدر مملکت کی جو ملاقات ہے، جو سیٹنگ ارینجمنٹ ہے وہ آپ دیکھ لیں، اور شہباز شریف جس طریقے سے ملے ہیں ان کو آپ دیکھ لیں. ان لوگوں کو ایک خبت ہے، ان لوگوں کو ان کے ہینگ اوورز ہیں، ان کے کمپلیکسز ہیں. سویلین جو سپریمیسی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سامنے کسی کو اپنے بٹھا لیں کرسی پر اور بیچ میں میز رکھ کر آپ بیٹھ جائیں. سویلین سپریمیسی کا مطلب سمپل یہ ہے کہ جو بھی ادارے ہیں کسی بھی اہم معاملے پر وہ آپ کو جو انپٹ دیتے ہیں، جو آپ کو چوائسز دیتے ہیں، ان چوائسز کو ٹک مار آپ کر سکتے ہیں، لیکن وہ چوائسز بہرحال اداروں کی طرف سے ہی آنی ہوتی ہیں. اور یہی پوری دنیا میں سویلین سپریمیسی کا کانسیپٹ ہے. بہرحال ویری انٹرسٹنگ، کوئی پاکستان کے لیے اچھی خبر ہے. کوئی اب سیاست میں ایجنسیز انوالو نہیں ہونے والی. اگلے 2-3 ہفتوں میں یہ ساری طاقت جس پہ یہ حکومت کھڑی ہے یہ پیچھے سے نکل جائے گی. اس کے بعد پتہ چلے گا کہ معاملات کس طرف جاتے ہیں. آج عمران خان صاحب اہم اعلان کریں گے، ٹائم دیں گے، احتجاج کو کنٹینیو رکھیں گے، لیکن ٹائم دیں گے تاکہ جو چینج آف کمانڈ ہے وہ پوری طرح سے افیکٹو ہو، اور پھر جو CBMs ہیں ان کا انتظار کریں گے اور پھر اپنا لاہ عمل مرتب کریں گے. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.